سرکار دیوان حضوری کی آمد سے قبل بشندور، جس کا آج کل نام دیوان حضوری ہے، کی حالت۔ دیوان حضوری کی آمد سے قبل بشندور کی بستی پر کفر و شرک کے سیاہ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ گردوارے اور مندر باطل قوت کے مرکز تھے۔ ممتاز محقق ڈاکٹر احمد حسن قریشی قلعہ داری اپنے شرح آفاق مقالہ خانوادہ ہائے عرفان و حکمت میں لکھتے ہیں کہ بشندور ہندوؤں کی بہت قدیمی بستی تھی، جہاں رامائن اور مہابھارت کے دور سے بت پرستی ہو رہی تھی۔ مہاتما بدھ کے مجسمے جا بجا نصب تھے اور پنجاب میں بشندور کفر الحاد کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت سیدنا دیوان حضوری ہندوؤں کے اس گڑھ میں تشریف لائے اور ان کے واعظ و تبلیغ سے کفر و شرک کی ضلالت دور ہو گئی اور نور اسلام کی روشنی دور دور تک پھیل گئی۔ سارا علاقہ اسلام کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے بعد اسلام کی تبلیغ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سید محمد عبداللہ دیوان حضوری کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں حضرت داتا علی حجویری کے بعد یہ دوسرے قائد اعظم ہیں جن کی بدولت اسلام کی روشنی پھیلی۔ اس اندھیری رات میں جناب عبداللہ شاہ دیوان حضوری اسلام کی نورانی مشعل لیے سیرت و کردار، حسن اخلاق اور روحانی قوت کا پیکر مجسم بنے جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی روحانی کشش اور نگاہ فیضیاب سے ہزاروں کفار حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ یہ دستور ازلی ہے کہ جہاں بھی چراغ مصطفی روشن ہوا وہاں شرار ابو لہب بھی اپنی تمام تر فتنہ سامانیوں کے ساتھ مقابلے میں آیا، لیکن آپ کے دل اور دماغ میں عزم شبیری کا یہ عنصر بدرجہ موجود تھا کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ گاؤں کی ریجت پسند سامراجی ہندو بنیوں نے بڑی کوشش کی، مگر وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جلد ہی یہ گاؤں شمع توحید و رسالت کے پروانوں کا مرکز بن گیا۔ آپ کے فیضان سے اس وسیع تر علاقے میں اسلامی قدروں پاکیزہ معاشرے کی بنیادیں مستحکم ہوتی چلی گئیں۔ کشمیر، سرحد اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں آپ کے مریدین اور خلفاء کے زاویے قائم ہوئے، جہاں وسیع پیمانے پر اشاعت اسلام ہوتی۔ جامعہ قادریہ کی تعمیر اور اشاعت اسلام۔ حضرت دیوان حضوری نے یہاں چند کمروں پر مشتمل درسگاہ کی بھی بنیاد رکھی اور اسی عظیم دارالعلوم کے ذریعے آپ کے خلفاء میاں عبدالباقی، خواجہ ابو الحسن، حافظ عبدالرزاق، شیخ الحدیث حافظ عبدالقادر اور آپ کے نور نظر شاہ رحمۃ اللہ شاہ عبدالعزیز نے پوری صحیح و عمل سے نور ہدایت طالبان حق کے سینوں میں منتقل کیا، اور جلد ہی یہ مدرسہ کشمیر، سرحد اور پنجاب کے طلباء اور علماء کا مرکز بن گیا، جہاں کے فارغ التحصیل طلباء نے برصغیر کے گوشے گوشے میں اپنے مراکز قائم کیے۔ اس طرح جامعہ قادریہ دیوان حضوری نے 2 صدیوں تک ایک مؤثر اسلامی تحریک کے انداز میں یادگار کام سر انجام دیا۔ حضرت دیوان حضوری کا فرقت غوث اعظم میں جلنا اور حقہ نوشی کے اسباب توڑنا۔ جب حضرت دیوان حضوری بغداد میں سے اپنے مرشد سرکار غوث پاک سے جدا ہونے لگے تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرض گزاری کی، یا سرکار، اس غلام کو جب آپ کی یاد ستائے گی تو کیا کرے گا؟ حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر جمعرات کو ختم غوثیہ کا اہتمام کرنا
اور ہم وہاں صدارت کریں گے اور آپ کو دیدار بھی عطا ہوا کرے گا۔ چنانچہ ہر جمعرات کو آپ اپنے مرشد کے دیدار کے لیے ختم غوثیہ کا اہتمام فرماتے اور غوث الاعظم اپنے وعدے کے مطابق نہ صرف ختم شریف کی صدارت فرماتے بلکہ اپنے لاڈلے دیوان حضوری کو اپنے دیدار پر پرانوار سے مشرف بھی فرماتے۔ اسی طرح ایک جمعرات آپ نے ختم غوثیہ کا اہتمام فرمایا مگر غوث الاعظم وہاں جلوہ افروز نہ ہوئے، یہاں تک کہ دوسری جمعرات بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت دیوان حضوری سرکار بڑے پریشان ہوئے، آپ فرقت غوث میں انتہائی بے قرار تھے، حتیٰ کہ اسی عالم فرقت میں تیسری جمعرات بھی آ گئی۔ آپ نے حسب حکم ختم غوثیہ کا اہتمام فرمایا اور بعد از ختم اپنا رخ انوار بغداد شریف کی طرف کیا اور رو کر التجا کی کہ یا غوث الاعظم اپنے وعدے کو پورا فرمائیے، غلام میں اب فرقت برداشت کرنے کی تاب نہیں۔ بس ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ سرکار غوث پاک کا دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے اور قدموں پر گرتے ہوئے رو کر عرض گزاری کہ سرکار خادم سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ تشریف فرما نہ ہوئے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں تو اپنے وعدے کے مطابق ہر جمعرات کو آیا کرتا تھا مگر محفل میں تمباکو کی بدبو کی وجہ سے واپس چلا جایا کرتا تھا۔ آپ نے صبح ہوتے ہی تمباکو نوشی کے وہ سارے اسباب جو فتح خان اور دیگر مریدوں نے بنا رکھے تھے توڑ ڈالے اور حکم ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہمارے اور ہماری اولاد کے استانوں پر تمباکو نوشی کرے گا وہ برس و جزام کی بیماری میں مبتلا ہو کر بری موت مرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فرمان پاک کو جاری ہوئے آج تقریباً 4.5 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی مرید آپ اور آپ کی اولاد کے استانوں کی حدود میں تمباکو نوشی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ کی اولاد میں سے کسی نے آج تک تمباکو نوشی کی۔ بحمداللہ حضرت دیوان حضوری کی ساری اولاد اب تک تمباکو نوشی کی بدعت سے پاک و صاف ہے۔ حضرت الحاج الحافظ سید محمد عبداللہ شاہ المعروف دیوان حضوری کی شادی خانہ آبادی ایک مرتبہ ایک زاہد و عابد بزرگ جن کا نام زید تھا، ان کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس بیوی سے ان کی ایک دختر نیک اختر بھی تھی۔ جب انہوں نے دوسری شادی کی تو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ کافی علاج کروایا مگر بات نہ بنی۔ ایک دن وہ سرکار دیوان حضوری کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور اپنی داستان غم سنائی اور عرض گزاری کی، یا ولی اللہ، اگر دعا کی آپ کی دعا سے اللہ مجھے اس بیوی سے اولاد عطا فرما دے تو میں اپنی پہلی بالغ بیٹی کو آپ کی کنیزی میں پیش کروں گا۔ سرکار نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ اولاد عطا ہونے کے بعد وہ اپنی دختر نیک اختر کو لے کر آئے جن کا نام سیدہ رابعہ تھا، اور عرض کی کہ یا ولی اللہ، میں اپنے وعدے کے مطابق اپنی دختر نیک اختر کو آپ کی کنیزی میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مائی رابعہ کو اپنی کنیزی میں قبول کیا فرما کر اپنی زوجہ ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اللہ نے انہی مائی صاحبہ کے بطن مطہر سے نسل دیوان حضوری کو جاری فرمایا اور انہی کے بطن سے حضرت دیوان حضوری کے 2 فرزند عطا فرمائے جو دونوں ہی مادرزاد ولی اللہ اور صاحب کرامت بزرگ ہوئے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام شاہ عبدالعزیز تھا جن کا مزار گولکی ضلع گجرات میں ہے، اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حضرت شاہ رحمت اللہ شاہ جو حضرت دیوان حضوری کے پردہ فرمانے کے بعد مسند نشین ہوئے اور 22 سال فیض عام جاری فرماتے ہوئے 1093 ہجری میں وصال فرمایا اور اپنے والد ماجد حضرت دیوان حضوری کے ساتھ مزار پر انوار میں آسودہ راحت ہیں۔
یا حضرت جے اس عورت تھی دیوے رب فرزند تاں بالغ پچھلی دختر میری وچ خانے تساں کمند دیساں نام خدا دے تساں وچ کنیزی رہسی ہور عاجز مند اے حصہ وافر طرف تساڈیوں لیسی کوئی مدت پچھے رن اس دی نوں بیٹا ہویا جانی دعا جناب دیوان حضوری دی قدرت کھیل ربانی پھر نال شتابی دی اپنی نوں لے آیا خوشحال پیش جناب دیوان حضوری بجو اے مکال پھر حضرت دیر نہ لائی ہرگز جلدی عقد پڑھایا اپنے نال بحکم شریعت بجو جیں دل بایا بیں پھر دو فرزند ہویا گر عبداللہ جانی ذکر انہاں دا اگے ہوسی بجو اے دل جانی